السلام علیکم دوستو، دا انگلش لورس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ شیلی کی انقلابی آئیڈیلزم، جو اس کی شاعری تھی یا اس کے بہتر مستقبل پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو شیلی نے اپنے خیالات اور فلسفے کو ایک قسم کی انقلابی آئیڈیل کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا، جس کو اس نے دیکھا کہ بنی نوع انسان کہ اس کا قبضہ اور اس کا بدلہ جانا اہم ہے۔ سیاق و سباق کے مطابق وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو دوسرے رومانٹکوں کی طرح بھی فرانسیسی انقلاب کی خبروں سے خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کو لازمی انقلاب کا حصہ سمجھا گیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کو ایک تنگ و ورثہ پر مبنی بدعنوانی اور مکروہ ماضی کو ختم کرنا ہے۔ طاقت کا نظام اور ایک نیا زیادہ مساوی فلسفہ حیات کو گلے لگائیں۔ ان انقلابی نظریات کا اظہار ان کی تخلیقات میں ہوتا ہے، لیکن شاید اس کا سب سے واضح حوالہ ان کی مشہور نظم اوڈ مغربی ہوا میں آیا ہے۔ نوٹ کریں کہ شیلی مغربی ہوا سے اس لحاظ سے کس طرح حوالہ دیتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو کس طرح پھیلا سکتا ہے۔ اس نے کچھ لائنز بھی لکھی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ میرے مردہ خیالات کو کائنات پر چلانا، مرجھے ہوئے پتوں کی طرح ایک نئی پیدائش کو تیز کرنے کے لیے، اور اس آیت کی آگ سے بکھرے ہوئے جیسا کہ ایک ناجائز چہرہ ہے، راکھ اور چنگاری انسانوں کے درمیان میری باتیں۔ تو شیلی مغربی ہوا کے مابین ایک ایسی متوازی شکل کھینچتی ہے جو بیچوں کو اکٹھا کرتی ہے اور انہیں جڑیں اور اگنے کے لیے پوری دنیا میں اڑا دیتی ہے۔ اور اس کی اپنی شاعری بھی، جس کی امید ہے کہ وہ اپنے انقلابی نظریات کو اپنائیں گے اور انہیں پھیلا دیں گے تاکہ وہ ہر جگہ جڑ پکڑیں اور ترقی کر سکیں۔ پھل پھولنا اس نظم میں اس امید کے ذریعے اس کی آئیڈیلزم اور اس کی امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کے الفاظ اور فلسفہ ان کے طبیعت شدہ کام کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ معاشرے میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ پورا ہو گیا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔